أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. یہ ہم نے 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اگر وقت ہوا تو دوسری پڑھیں گے ورنہ آیت نمبر 24 پر ہی اکتفا کریں گے۔ لفظوں کی تفصیل معانی ہم سمجھ لیں۔ والمحصنات من النساء، یہ محصنات وہ عورتیں جن کے شوہر ہیں، تو واو جو ہے یہ عطف کا ہے، جو پہلے جن رشتوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہ ان سے نکاح حرام ہے، ان میں یہ بھی ہیں کہ جن کے پہلے سے شوہر موجود ہیں، نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا۔ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں بھی یعنی حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں جن کے پہلے سے شوہر موجود ہیں، الا یہ کہ ان سے طلاق لے لیں، خلا لے لیں، یا وہ فوت ہو جائے، اس کے بعد اپنی عدت گزارنے کے بعد پھر نکاح کر سکتی۔ تو جو لفظ ہے نا المحصنات، یہ لفظ ہے حسنہ سے، اسی سے حسن ہے، اسی سے حسان ہے، اور یہ معنی حفاظت کے معنوں میں آتا ہے۔ حسن وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، حسن کی جمع حصون، جس کا معنی قلعے۔ یہودیوں نے سمجھا کہ ان کے قلعے، ان کے حسن ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ حسن قلعے کو بھی کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ جو ہے وہ ہے حسان،
گھوڑے کو کہتے ہیں، گھوڑے کو حصان کہتے ہیں۔ گھوڑے کو حصان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ اگر دشمن پیچھے لگا، گھوڑے پہ بیٹھے ایڑی لگائی دوڑ گیا، ہلاکت سے بچاتا ہے حصان، اس لیے اس کا نام حصان ہے۔ فرس کا نام، گھوڑے کا نام ہارس۔ تو اسی سے لفظ جو ہے محسنات، ایسی عورتیں جو پاک دامن ہیں، کہ وہ اپنی عفت کی، عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ومریم ابنت، ومریم، جیسے آج ہم پڑھ رہے تھے، التی احسنت فرجہ، مریم کا ذکر کیا کہ جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی۔ تو حسانہ جو ہے وہ یہ حفاظت ہے، ممانعت ہے۔ تو محسنات من النساء، کیونکہ شوہر جو ہے وہ عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے وہ محسن ہیں، صا کی زیر کے ساتھ اسم فاعل، اور محسنات اسم مفعول ہے کہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے والمحسنات من النساء، غالباً اگر عورتوں کی نسبت سے ہو تو اس کے 3 مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم کہ ایسی عورتیں جو کسی شوہر کے نکاح میں ہیں۔ دوسرا مفہوم وہ ایسی عورتیں جو عفیف ہیں، عفت اور پاک دامن ہیں، جیسے کہ مریم کے بارے میں آیا۔ اور تیسرا مفہوم وہ ہے کہ وہ محسنات ہیں، عفیفات ہیں، تو یہ وہ سارے محافظت کرنے والی ہیں۔ والمحسنات من النساء، عورتوں میں سے ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہے، نکاح میں ہے۔ اب استثناء آ گیا، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان عورتوں کے جن کو جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہے۔ ملکت، ملکیت میں، اردو میں لفظ ہم ملکیت استعمال کرتے ہیں۔ ایمان یمین کی جمع ہے، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہے۔ تو یہ وہ عورتیں جو جہاد جب ہوتا ہے تو فتح یاب ہوتا ہے لشکر اسلام، تو پھر جو وہاں کی جو کافر ہیں اگر، تو ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے، تو وہ لونڈیاں ہیں۔ اگر ان کے شوہر بھی ہیں تو وہ جائز ہیں کہ وہ لونڈیوں میں شامل ہو گئی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک حیض کا انتظار کیا جائے تاکہ اس کا وہ صفائی کی سند مل جائے کہ ابھی پچھلے شوہر میں سے کوئی اس کے بچہ نہیں ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، تو عورت جو بندے کے لیے حلال ہوتی ہے، مومن کے لیے، اس کے 2 ہیں طریقے، ایک یہ کہ نکاح کر لے، دوسرا یہ کہ وہ اس کو خرید لے، یا یہ کہ جہاد میں اسے مال غنیمت میں جہاں پہ لونڈیاں ملیں اس کے حصے میں آئے، تو اس کی لونڈی ہے، اس کے ساتھ وہ جو ہے تعلق قائم کر سکتا ہے جنسی۔ کتاب اللہ علیکم، یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لکھا ہوا فیصلہ ہے، اس کو لازمی پکڑو۔ وہ جتنے بھی رشتے ذکر کیے پیچھے 19 وہ بنتے ہیں، جس میں 7 ایسے ہیں جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، چچیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بانجیاں ہیں، اور اسی طرح 7 رشتہ دار ہیں جو رضاعت میں ہیں، اور رضاعت میں وہی ہیں رشتے ہیں جو نسب میں ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ رشتے ایسے ہیں محرم جو شادی کی وجہ سے،
بیوی کی بہن ہے اور بیوی کی ماں ہے، اس کی خالہ ہے، اس کی چچا ہے، یہ رشتے بھی حرام ہیں۔ یہ نکاح کی وجہ سے، یہ مصاہرت کی وجہ سے، یہ جو آپ کے سسرالی رشتے دار ہیں، یہ اس کی وجہ سے ان کی حرمت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آج پڑھا ہم نے، وہ یہ ہے کہ جو پہلے سے شادی شدہ ہیں، جن کے شوہر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالی نے ان میں جو حرمت علیکم کی لسٹ ہے، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اس جو اللہ نے حرام کی چیزیں ہیں نا، اس کو لازم پکڑو۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر حرمت فرض قرار دی، ان کی حرمت کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا۔ حرمت سے شروع ہوئی بات، اور یہاں پہ کتاب اللہ علیکم۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ حرام چیزیں کرتا ہے نا، وہاں حلال کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اب یہاں پہ آ گیا بھی حلال کا راستہ کون سا ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو ہیں جن کا ذکر ہوا ان پچھلی آیتوں میں، وہ حرام ہیں، اس کے سوا سارے حلال ہیں۔ وَأُحِلَّ فعل مبنی للمجہول ہے، حلال سے۔ ہم اگر غور کریں نا قرآن کے لفظوں پہ، تو ہمیں اپنی اردو کا لفظ ضرور اس میں مل جاتا ہے۔ یہ حل جانا، احل، یہ فعل مبنی للمجہول ہے، پیسیوائز ہے، حلال کیا گیا۔ تو اب اس لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ماضی ہے وہ احلہ ہے، احلہ مبنی للمعلوم، احلہ یحل حلالا، تو حلال ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم جب مصدر لاتے ہیں کسی بھی لفظ کا تو وہ اردو میں مستعمل ہے، تو اس لیے عربی سیکھنا ہمارے لیے آسان ہے کہ اردو کا اتنا ذخیرہ جو ہماری اپنی زبان کا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم صرف مصدر معلوم کر کے اس کا معنی معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی لفظ کا۔ تو حلہ کا مصدر ہے حلال، احل لکم تمہارے لیے، کم تم ہے، لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالک، ما جو وراء پیچھے، جو اس کے علاوہ ہے، ذالکم ان کے علاوہ، ذالکم اشارہ ہے جو پیچھے حرمات کا ذکر ہوا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم انسانوں پر یہ ہے کہ حرام چیزیں جو ہیں گنی چنی ہیں، وہ چاہے کھانے پینے کی ہوں چاہے رشتے کی ہوں، نکاح کی ہوں زواج کی ہوں، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، چند چیزیں گنتی کی، باقی ساری حلال ہیں۔ اسی طرح یہ بھی گنتی کی چیزیں ہیں۔ اگر انسان گننا شروع کرے اپنے رشتہ داروں میں، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو سب کو شمار کر لے، تو وہ کتنے بنیں گے؟ 100-200 بن جائیں گے، ملین آپ کے لیے حلال ہے۔ کتنی مسلمان عورتیں ہیں دنیا میں، ساری حلال ہیں آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ کتنی عیسائی عورتیں ہیں، ساری تمہارے لیے حلال ہیں۔ کتنی یہودیات ہیں، یہودی عورتیں، وہ بھی حلال ہیں تمہارے لیے۔ تو اللہ نے تھوڑی سی حرام کر کے اتنا سارا حلال کا راستہ چھوڑ دیا، اور یہ کہ وہ اس کے علاوہ ساری حلال ہیں۔ چند ایک اس میں شروط ہیں کہ تم 4 ایک وقت میں رکھ سکتے ہو، اور اس کے بعد فرمایا أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، أَن تَبْتَغُوا کہ تم چاہو بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ، کہ تم چاہو اپنے مالوں کے ساتھ محسنین، غیر مصافحین، محسن یعنی جائز تعلقات کے لیے، حفاظت کے لیے، اپنے زنا سے بچنے کے لیے۔ محسن اسی لفظ سے، محسنات سے لفظ یہاں پہ محسن آیا، محسنات اسم مفعول تھا اور محسن اسم فاعل ہے۔ زیر اور زبر سے یہ فرق پڑتا ہے، جب ثلاثی سے زیادہ لفظ ہو، ثلاثی سے زیادہ لفظ ہو، ثلاثی مزید،
تو اس کا جو اسم فاعل بنتا ہے وہ آخر سے پہلے زیر محسن، اور جب اس کا اسم مفعول بنتا ہے وہ آخری سے پہلے زبر. تو یہ محسن آیا اسم فاعل کے، اور اس میں بھی لفظ حفاظت ہے، ہلاکت سے بچنے کے لیے. حسن حفاظت ہے، ہلاکت سے بچنا ہے. قلعہ محفوظ کرتا ہے ہلاکت سے، گھوڑا ہلاکت سے بچاتا ہے، خاوند جو ہے وہ زنا سے بچاتا ہے. اور محسنین تم بھی گناہوں سے بچنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے ان سے نکاح کرو جو تم اپنے مال سے خرید لو، لونڈیاں. غیر مصافحین، غیر مصافح، یہ کنایا ہے زنا کے بارے میں. غیر مصافحین کہ تم غیر مصافحین، غیر زانین، کہ زنا کے لیے زنا نہیں کرنا. محسنین، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے تم نے اگر ہے تو لونڈی جو ہے اپنے مال سے خرید لو. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فمستمتعتم به، پس جو تم اس سے تمتع کر لو، فائدہ اٹھا لو. اور یہ کنایا ہے مباشرت کا، مجامعت کا عورتوں کے ساتھ. منہن، ان عورتوں کے ساتھ. فآتوہن اجورہن، پس دو اجورہن، ان کے مہر. فریضۃً، یہ تمہارے اوپر لازم ہے. تو اجور کا لفظ مہر کے لیے. عربی میں عورت کو جو حق مہر دیا جاتا ہے اس کے لیے نحلہ استعمال ہوا لفظ، اس کے لیے فریضہ استعمال ہوا، اس کے لیے اجر استعمال ہوا. فآتوہن اجورہن، کہ تم ان کے مہر ان کو ادا کرو. تو یہ اس سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی، یعنی ایسا مومن جس کی اپنی لونڈی نہیں ہے، وہ عورت لونڈی ہے کسی اور کی، لیکن وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق مہر اس کے مالک کو دے گا، اس لونڈی کے مالک کو دے گا، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے. لیکن اگر کوئی شخص آگے آ رہا ہے، وہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کو آزاد عورت نہ ملے تو پھر لونڈی سے نکاح کرے، کیونکہ لونڈی سے نکاح کرنا اتنا محبوب نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس کی اولاد ہوگی وہ بھی اس آقا کی غلام ہوگی جس کی وہ لونڈی ہے. تو اس لیے محبوب اور مرغوب نہیں ہے لونڈی سے نکاح کرنا، تو نکاح کریں آزاد عورت کے ساتھ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے اوپر گناہ. وَلَا جُنَاحَ، جناح کا لفظ گناہ میں فارسی میں گناہ بن گیا، جیم کو گاف سے بدل دیا گیا اور ہا کو ہا کے ساتھ بدل دیا گیا. تو یہ وہی لفظ ہے. ہم فارسی کا لفظ ہماری اردو زبان میں گناہ استعمال ہوتا ہے، عربی میں یہ لفظ ہے جناح. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، فیما تراضیتم بہ، فیما اس چیز میں جو تراضیتم جو تمہارے اندر رضامندی سے طے پا گئی، من بعد الفریضہ، یہ حق مہر مقرر کرنے کے بعد. کیا معنی ہے اس بات کا کہ حق مہر آپ نے مقرر کر دیا بہت زیادہ، اب اس میں کچھ معجل رکھا، کچھ مؤخر رکھا، کچھ اسی وقت ادا کر دیا، کچھ کہا کہ میں بعد میں دے دوں گا، جیسا کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے. اب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اب میاں جو ہے اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو راضی کر لے کہ میں اتنا حق مہر جو ہے نا اب نہیں دے سکتا، اس میں سے کچھ رعایت کر دو. تو اگر وہ راضی ہو تو رعایت کر دے فیما، تو اس میں تمہارے لیے گناہ نہیں ہے. تو اسی طرح عورت جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے وہ بھی اگر کہے جو تم نے حق مہر دیا ہے وہ تھوڑا ہے، میری فلانی بہن کا اتنا ہے، میری خالہ کا اتنا ہے، ہمارے خاندان میں اتنا دیا جاتا ہے تو تم بھی زیادہ دو، تو اگر شوہر ہو اس میں زیادہ دے دے. یہ زندگی میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے.
تو اس کو زیادہ دے دے، تو اس میں تمہارے لیے گناہ نہیں ہے۔ اگر آپس میں دونوں رضامندی کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو اس لیے فرمایا فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، تو یہ رضامندی کے ساتھ ہے، دونوں کی رضامندی اس میں شامل ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علیم ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ زندگی میں جو ہمارے معاملات ہیں ان کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں قرآن میں، اور اس قرآن کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا جو ہے نا وہ کبھی دکھوں میں نہیں رہے گا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر جو راضی ہوتا ہے اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے جو یہ فیصلے مقرر کیے ہیں، جو حدیں مقرر کی ہیں، جو تمہارے لیے جائز اور ناجائز کا، ایک حرام اور حلال کا، نہی اور اوامر کا قرآن کے اندر جو سلسلہ رکھا ہے، اور تمہیں جو حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس میں تمہارا بھلا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ علم والا ہے، حکیمن حکمت والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔